بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے زمانے میں جو طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ صرف 12 ربیع الاول کو ہونے لگا ہے بعض جگہوں پر، اور دوسرے دنوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا بالکل بھی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ بس 12 ربیع الاول ہی کو سیرت بیان کرنے کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، تو یہ طریقہ قابل اصلاح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ملے، جس مہینے میں موقع ملے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر پروگرام ہونے چاہیے۔ دیکھیں، اب سے تقریباً 100 سال پہلے اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سیرت النبی کمیٹی کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، کمیٹیاں بنائی گئی تھی، تو وہ لوگ یہی کرنے لگے تھے۔ تو اس زمانے کے جو اہل علم تھے انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ 12 ربیع الاول کو خاص نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے دنوں کے اندر بھی جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے اس کی پابندی نہیں کی تھی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس استفتاء آیا، اس کا جواب حضرت نے لکھا تھا، اور اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو جواہر الفقہ کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ تو میں یہ جو خط ہے حضرت کا، اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سیرت بیان کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سوال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو آیا تھا، اس میں اس کا ذکر تھا کہ آج کل ملک کے اندر سیرت کمیٹی اور یوم النبی کے نام سے ماہ ربیع الاول میں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جس میں بہت سے امور شرعی حدود سے متجاوز اور منکر بھی خلط ہو جاتے ہیں۔ روایات کی نقل میں معتبر اور غیر معتبر کا کوئی معیار قائم نہیں رکھا جاتا ہے۔ نیز سال بھر کے 12 مہینوں میں محض ربیع الاول اور مہینے کے 30 دنوں میں سے صرف 12 تاریخ کی خصوصیت اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب تحریر فرمایا تھا۔ تو حضرت نے جہاں اس کا جواب تحریر فرمایا ہے، وہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا خط بھی ذکر فرمایا۔ مجھے یہ خط ہی سنانا ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ خط حضرت نے اس طرح سے خط میں لکھا ہے: نائب شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مدد لہم صدر مدرس تعلم دیوبند کا مکتوب گرامی، محترم المقام زید مجدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوالہ نامہ باعث سرفرازی ہوا، یادآوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیرت کمیٹیوں کا انشاء اور اختراع قادیانیوں کی طرف سے تو نہیں ہوا تھا، مگر بعض اوقات میں اس سے قادیانیوں نے فائدہ ضرور اٹھانا چاہا اور اٹھایا۔ اس کا بیڑا اٹھانے والے شیخ عبدالمجید صاحب قریشی ساکن پٹی لاہور ہیں۔ قریشی صاحب نے ابتدا میں اس کے متعلق مختلف مقامات سے رائے لی، چنانچہ میرے پاس اور مولانا کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ان کے خطوط آئے تھے۔ ہم دونوں کے جوابات تقریباً متفق تھے۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ امر نہایت مستحسن ہے، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی تاریخ اور مہینہ متعین نہ ہو، کبھی سفر میں ہو تو کبھی جمادی الاولیٰ میں، کبھی ربیع الاول میں ہو تو کبھی رجب میں، علی ھذا القیاس۔ 12 یا 15 کی ہمیشہ کے لیے تعین نہ ہوا کرے، نیز سال میں صرف ایک دفعہ نہ ہوا کرے، بلکہ دوسرے مہینے اور اگر دوسرے تیسرے مہینے اگر اس سے زیادہ ممکن ہو تو زیادہ تر ہوا کرے۔ تو اسی کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف سیرت کو جو ہے 12 ربیع الاول ہی کے ساتھ خاص کر لے جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت کہ نیز سیرت کے متعلق بیان کرنے والا کوئی واقف کار شخص ہو جو کہ صحیح اور قوی روایتیں بیان کرے اور عوام کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی سے آگاہ کرتے رہے۔ جب تک اس قسم کے بیانات عوام تک لگاتار اور کثرت سے نہ پہنچائے جائیں گے، کمائے بغیر فائدہ نہ ہوگا۔ معترضین علی الاسلام کے زہر آلود پروپیگنڈوں سے عوام کو اسی طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے، مگر افسوس ہے کہ قریشی صاحب نے ہماری عبارت میں کاٹ چھانٹ کی اور اپنے مدعا کے موافق جملوں کو لے کر شائع کرایا اور باقی کو حذف کر دیا۔ ہم نے اس کے بعد اسی زمانے میں اخباروں میں اپنی تراشیدہ عبارت کو پھر چھپوایا، مگر وہ اپنے پروپیگنڈے سے بعد نہیں آئے، اور اب انہوں نے سالانہ ربیع الاول کو اس کی تحریک شروع کر دی اور اس کے استحسان میں ہمارا نام شائع کرا رہے ہیں۔ ہم ہرگز تعیین تاریخ و ماہ سالانہ ایک جلسے کو شرعی اور ملکی نقطہ نظر سے نہ مفید اور نہ ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو یہ مثل عمل نصارہ برتھ ڈے
یوم پیدائش اور اس کے رسوم کے ایک رسم ہو رہی ہے، کیونکہ عیسائی یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر مصر وغیرہ کے لوگ بھی اس قسم کی تابعداری کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور اخلاق اور سیرت لوگوں کے کانوں تک پہنچانے نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق پر ہو تو مفید اور بہترین چیز ہے، ورنہ اجتناب کرنا چاہیے۔ افسوس کہ سیرت کمیٹی اور اس کے علم برداروں نے تمام امور مشروطہ کو ترک کر دیا۔ والسلام، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، از دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔